بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلاب کا آنکھوں دیکھا حال۔ انسان کی موجودہ ترقی کے سامنے چاند ستارے بھی جھکتے ہیں۔ آج کا انسان پانی سے بجلی پیدا کرتا اور بجلی جیسی خطرناک چیز کو اپنا خادم بنا لیتا ہے۔ ستاروں پر کمندیں ڈالتا، عناصر پر حکمرانی کرتا اور غاروں کے چاند کے غاروں میں اترتا ہے۔ آدم خاکی کا یہ عروج بہرحال قابل قدر ہے۔ بقول اقبال، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ یہ درست ہے کہ انسان کی فنکاری میں بعض اوقات قدرت کو شرما دیتی ہے اور وہ اپنے فانی ہاتھوں سے ابدی تصویریں بنا جاتا ہے۔ فطرت نے ریت کے ٹیلے بنائے ہیں، اس نے اہرام مصر جیسی عمارتیں بنائی ہیں۔ فطرت کی شب تاریک میں روشنی کرنے کے لیے اس نے چراغ ایجاد کیا۔ یہ ذوق تسخیر فطرت ہے جو انسان کو ہر لمحہ محو جستجو اور سراپا اضطراب بنائے رکھتا ہے، اور اس کے ذوق کے سامنے عناصر لرزہ بر اندام یعنی کانپتے ہیں۔ میرے ذوق تسخیر کائنات کے آگے، میرے ذوق تسخیر کائنات کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ اس ساری مادی ترقی اور خاکی عروج کے باوجود انسان بہرحال انسان ہے، اور قدرت وہ بے بس اور لاچار ہے، اور قدرت کی آزمائش کا مقابلہ یہ فانی انسان نہیں کر سکتا۔ اور جب قدرت اپنا اظہار کرتی ہے تو اس کے روبرو انسان عاجز و بیچارہ نظر آتا ہے۔ زلزلے آتے ہیں، پل بھر میں آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں زمین کے ساتھ ہموار ہو جاتی ہیں، جکھڑ چلتے ہیں، مضبوط بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اس طرح سیلاب آتے ہیں جو ہر شے کو گراتے اور بہاتے چلے جاتے ہیں۔ آج مجھے سیلاب کی ایک مختصر داستان بیان کرنا ہے۔ ہمارا گاؤں راوی کے کنارے واقع ہے۔ راوی کا بہتا ہوا پانی، لہروں کا خرام، مچھلیوں کا رقص، پرندوں کے نغمے، غرض دلکشی کے بہت سے سامان ہیں جو انسانی مشاہدے کے لیے ایک سرمایہ ہے۔ ہم ہر شام اور ہر صبح اس دریا کی موجوں کا نظارہ کرتے ہوئے میلوں سفر کیا کرتے ہیں، مگر برسات کے موسم میں اس دریا کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اور اس کا پانی بپھرتا اور کناروں سے نکل کر اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو تنکوں کی طرح بہاتا چلا جاتا ہے۔ گزشتہ برس راوی اس طرح بپھرا کہ اس کی طغیانی اور سیلاب نے ارد گرد کے دیہات کو اپنے نرخے میں لے لیا۔ سب سے پہلے جو گاؤں اس سیلاب کا شکار ہوا وہ ہمارا گاؤں تھا۔ ہم لوگ رات سوئے ہوئے تھے کہ پانی کی بلند لہروں نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پہلے بارش اور آندھی کا طوفان آیا، اور اس طوفان بعد و باران کے ساتھ ہی لہریں ہمارے مکانوں سے یوں ٹکرانے لگیں جیسے کوئی عالم غصب میں اپنا سر ٹکراتا ہے۔ رات کا وقت، تاریکی کی حکمرانی، ہوا کا زور، بارش کی شدت اور دریا کی طغیانی نے ہمیں اس قدر پریشان اور بے بس کر دیا کہ ہمیں موت سامنے نظر آنے لگی، اور ہم نے پہلی بار دل سے اللہ کو پکارا اور اس کی مدد کو اپنا آخری سہارا سمجھا۔ پانی کی لہریں مکانوں کی کھڑکیوں میں سے کمروں میں داخل ہو گئی۔ ہمارے گھر کے اندر 3 فٹ پانی تھا۔ ہم نے تمام سامان وہیں چھوڑا، خود چھت پر پناہ لی۔ اسی طرح 4 دن گزر گئے۔ گاؤں کے تمام لوگ چھتوں پر بیٹھے ہوئے تھے، نہ کچھ کھانے کے لیے اور نہ پینے کے لیے، کیونکہ اس سیلاب نے خوراک کے تمام ذخیروں کو تباہ کر دیا تھا۔ ہم بھوکے پیاسے قدرت کے رحم و کرم پر بیٹھے تھے۔ گاؤں کے تمام کچے مکان گر گئے۔ وہ منظر بڑا دل دوست تھا جب لوگ چیخیں مارتے ہوئے خالی ہاتھ اپنے گھروں سے نکلتے اور حسرت بھری نگاہوں سے مکان کے ملبے کو دیکھتے، جہاں پناہ ملتی چلے جاتے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں لگے ہوئے درختوں پر پناہ لے رکھی تھی۔ ہمارے گاؤں کی بیشتر آبادی ویرانے میں بدل گئی تھی۔ ہم چھتوں پر بیٹھے پانی کی لہروں کی شدت اور غضب کا مشاہدہ کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی درختوں کو، کئی لاشوں کو، کئی جانوروں کو پانی کی لہروں میں بہتے دیکھا۔ یہ بڑا ہی دلخراش منظر تھا۔ وہ انسان جس کا سر کسی کے سامنے نہ جھکتا تھا اور جو غرور و تکبر کی تصویر تھا، آج عجیب بے بسی و بیچارگی کے عالم میں تھا۔ یہ منظر کبر و نخوت کے اس پتلے کو انسانیت سکھانے کے لیے کافی تھا۔ مگر میں سوچ رہا تھا کہ یہ چند دن کا معاملہ ہے۔ ہم آج اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی مدد چاہتے ہیں، کیونکہ موت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے، اور جب یہ وقت
گزر گیا تو گیا نیل رک گئی اور سیلاب تھم گیا تو کچھ عرصے تک اس کی یادیں باقی رہیں گی۔ آخر انسان سب کچھ بھول جائے گا، یہاں تک کہ اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ ایک دن اچانک ایک ہیلی کاپٹر فضا میں نمودار ہوا، اس نے کھانے پینے کی چیزیں گرائیں۔ ہم نے کئی دنوں کے بعد حکومت کی اس امداد کی وجہ سے اپنی بھوک مٹائی۔ بعد میں بہت سی امدادی پارٹیاں آئیں، انہوں نے کشتیوں کے ذریعے گاؤں سے نکالا اور ایک کیمپ میں پہنچا دیا جسے حکومت نے سیلاب زدگان کے لیے قائم کیا تھا۔ وہاں ہمیں ٹیکے لگائے گئے تاکہ وبا نہ پھیل جائے۔ خوراک کا انتظام بھی خاصا معقول تھا۔ 2 ہفتے گزرنے کے بعد پانی کا زور ختم ہوا اور ہم اپنے گھروں کو واپس آئے۔ ہمارا سارا ساز و سامان تباہ و برباد ہو چکا تھا، مکان کو دراڑیں پڑ گئی تھی اور گاؤں کا کوئی مکان ایسا نہ تھا جو سیلاب سے متاثر نہ ہوا ہو۔ اس سیلاب نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ مجھے اس دنیا سے، دنیا کے جاہ و جلال سے اور دنیا کے ساز و سامان سے نفرت ہو گئی۔ میرے دل میں اللہ کی ہیبت بیٹھ کر مجھے ہر قدم پر اپنی عاجزی اور بیچارگی کا احساس ہونے لگا۔ انسان کس قدر حقیر اور عاجز ہے، مگر اس کے باوجود کتنا مغرور اور سرکش ہے۔ یہ قدرتی آفات انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانے کے لیے اور اس کی سرکشی کو قادر مطلق کی حضور میں زمین بوس کرنے کے لیے آتی ہیں۔ کاش یہ انسان اس سے کچھ سبق لے۔ میرے تصور میں آج بھی سیلاب کے وہ ہولناک لمحے آتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز، آنکھیں پرنم اور روح مرتعش ہو جاتی ہے۔ شکریہ۔